اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل جو 16 نمبر سورت ہے، 83 آیت مقدسہ ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا اور اونٹ اور بھیڑ وغیرہ جانوروں کے بال اور ان کے اونوں کا ذکر، ان کے فائدے، پھر پہاڑوں میں گھر اور پھر سائے، کہ انسان یہ پوری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے. اور اللہ کی نعمتیں انگنت ہے. ہم جب سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا روزانہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ نعمتیں انگنت ہے. اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں کر دے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کریں. آج اللہ کریم فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے بعد پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ لفظ جو ہے یستعتبون، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے. معنی یہ کہ لا یطلب منہم ان یرضوا ربہم بالتوبۃ والطاعۃ لأنها لا تنفع یومئذ، کہ ان سے قیامت کے دن کافروں سے اللہ کو راضی کرنا طلب نہیں کیا جائے گا. لا یطلب طلب نہیں کیا جائے گا منہم، ان کافروں سے، کہ یہ اپنے رب کو راضی کریں توبہ اور اطاعت سے. دنیا میں تو اللہ فرماتے ہیں انسان زندگی بھر تو نے جو بھی کیا نا بس صرف توبہ کر دے بس معاف ہے. لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ بس ختم. اب تم سے اللہ کی رضا طلب نہیں کیے جائے کہ اللہ کو راضی کرو، بات ختم. اب وقت گزر گیا. یہ سانسیں جب تک چل رہی ہے، سورت نمبر 4 میں آیت نمبر 17 و 18 میں، کہ توبہ کب تک قبول ہے. ہم نے کئی مرتبہ اس پر گفتگو کی کہ انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. موت سے پہلے نادانی میں، جس نے بھی نادان، ہر گناہ کرنے والا، ہر مولوی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، گناہ کرتے وقت وہ نادان اور ناسمجھ اور جاہل ہے. اور پھر آگے 18 نمبر میں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، کہ برائی میں لگے اور جب موت آ گئی کہتے اللہ میں، کہتے نہیں اب وقت گزر گیا، اب تم نے اپنے انجام دیکھ لیا. تو اب کہتا ہے کہ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میری اپنی عادت ہے کہ میں تھوڑا لوگوں کو ان کی مالش کرتا ہوں نا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ آ جائے، توبہ کر لے کہ بھائی تیرے پاس ٹائم ہے، آج علماء کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، کل پچھتاؤ گے. میں تمہیں بار بار کرتا ہوں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، تمہارے گھر میں آنا جانا صحیح نہیں ہے، تم جو بھی کرتے ہو غلط ہے جب تک علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے. تمہارا سب سے بڑا نظریہ وہ بھی خراب ہے. کیوں؟ کہ تم نے یہودیوں والا نظریہ بنایا. تو کہتے جس کو بھی دیکھے اب دام کھول دے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے بھائی. ہمارے پٹھان کہتے طالبان کو، یہ طالبان ہم طلباء کو کہتے ہیں، وہ بیل لے گئے تھے منڈی میں بیچ رہے تھے نا، تو جو بھی آتا تو اس کے دان دیکھتے تھے نا. اس نے بھی دیکھا کہ بس جو بھی آتا تو پہلے سے دان کھول دیتا تھا. تو مشہور ہو گئی، کہاوت بن گئی، کہتے طلباء کا بیل ہے، جس کو بھی دیکھتے دان کھول لیتا ہے. تو یہودیوں کی نسل یہ ہے،
وہ شرابی کو بھی دیکھے محلے میں دیکھے تو ہم کیسے ہیں، ٹھیک ہے. وہ قادیانی کو بھی دیکھے تو بولے ہاں بچے ٹھیک ہے. ارے تیرا ایمان گیا. تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسکراہٹ سے کس سے ملنا ہے اور ماتھے پر 12 بجا کر کس سے ملنا ہے. ہاں تیری بیٹی پر اس نے ہاتھ اٹھایا، تیری عزت لوٹی، پھر تمہارے ماتھے میں تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے، صرف اس پر تم غیرت کرو گے. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر تمہیں غیرت کرنی چاہیے. الحب للہ والبغض للہ. پھر اس کے بعد مخلوق میں نبی پر، پھر اللہ والوں پر، اپنے علماء پر غیرت کرو. علماء کے پاس پاور اور طاقت کیوں ہوتی ہے کہ ایک اگر وقت کا فرعون کھڑا ہو جائے تو مقتدی سامنے ہوتے، اب عالم دین ہمارے استاد کو ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ. میں ایک جگہ تھا تو میری عادت ہے کہ میں ذرا کھل کر بولتا ہوں نا، اور جو تھوڑا سرکش ہو نا تو میں کہتا ہوں بھائی کوئی اگر تو وقت کا فرعون بنتا ہے نا تو میں بالکل تیار ہوں. تو فرعون کی یاد تازہ کر، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم بہت یاد تازہ کریں گے. تو وہ بڑا سرکش تھا، اس نے سمجھا کہ بس بولا یہ ممبر پر بیٹھے کہ میں پکڑ کے نیچے. میں نے بولا باز تو میں نہیں آؤں گا، میں نے تو جو بیان کرنے وہ کروں گا. بے نمازیوں کو، غداروں کو، حرام خوروں کو، ملک کے میں فساد پھیلانے والوں کو، محلے میں خاندانوں میں فساد پھیلانے والوں کو یہ وارننگ دوں گا کہ تو غلط راستے پر ہے. کچھ بھی کوئی بولے. اس نے بولا میں پاؤں سے پکڑ کے نیچے پھینک دوں گا. یہاں بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا نا، آگے تھے، بولا ہم امام کو باہر نکالتے ہیں. ارے بھائی امام کے پاس بڑی طاقت ہوتی، کیا سمجھا؟ ہاں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں بھائی، اگر 10 میں اگر ایک بے وفا ہو گیا 9 تو ساتھ دیں گے کہ بھائی یہ ہمارا روحانی باپ ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو یار دین کی خدمت کرتے. کیسے ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں. تو اس نے جب یہ بات کی نا، محلے والے نے بولا دماغ صحیح ہے، تو اپنے نشے میں تو ایک ہاتھ بڑھائے گا نا 100 ہاتھ تیرے پاؤں میں پڑیں گے. ہوشیار رہیو، یہ غلطی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے. تو بڑا پریشان، بولے یار میں تو محلے کا وڈیرا ہوں اور ایک پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے مولوی اور یہ مجھے چیلنج کرتا ہے. میں نے بولا تو غلطی پر ہے، اپنی غلطی مان لے بس، ورنہ ہمارے کسی کا ذاتیات تھوڑی ہے کہ دکانداریاں تھوڑی ہے، کاروبار تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں آپ غلطی پر ہیں، بس میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے. تو یہاں اللہ کو راضی کر لے، ہم کوشش کرتے ہیں آپ غلطی پر ہیں، ورنہ والا وہاں پہ ولا ہم یستعتبون، وہاں تم سے یہ طلب نہیں کیا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرو. بات ختم ہو گئی ہے. اب اٹل فیصلہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا. یہ بورڈ کا پیپر تھا، یہ آؤٹ ہو گیا. یہ کوئی عام کوئی وہ اسکول تھوڑی ہے کہ چلو دوبارہ چینج کر دے، چلو اس کو پاس کر دے. یہ بورڈ ہے بھائی، بات ختم. کسی نے پیپر حل کیا تھا، کہاں سے وہ گزرے گئے، بات ختم ہو گئی. انسانوں میں تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے اٹل ہیں. ہاں وہاں تو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی تحریر کرتے جو اللہ کا حکم ہے. تو دنیا میں توبہ کرے گا، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے، قرآن کی ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، قرآن پڑھتے جاؤ. اللہ فرماتا ہے، اور ایک شاعر نے بڑا اچھا وہ ایک پیش کیا، بولے ہم تو مائل با کرم ہیں. یہ نہیں اللہ کی طرف سے کہ دیکھ انسان ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو مانگ کر تو دیکھ، ہاں ہر نعمت نہ عطا کر دیں تو پھر کہنا جو بھی مانگو کہ اللہ فرماتے ہم عطا کریں گے، جو بھی مانگو گے. دنیا میں اب کہتے ہیں اللہ گناہ معاف کرے، بولے یہ معاف کر دوں گا. یا اللہ میں نے غلطی کی، میں تو بتوں سو کے سامنے سجدہ ریز تھا، میں نے سمجھا یہ میرے مشکل کشا ہے. اللہ فرماتے ٹھیک ہے غلطی کی معاف کر دیا. لیکن نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ 39 سے غالباً آیت نمبر 53 ہے. تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے میرے سے کوئی پوچھنے والے بھی نہیں. لیکن اگر دنیا سے ایسے آ گیا نا پھر تمہیں کوئی نہیں چھوڑائے گا. پھر کافروں کے لیے کہا، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کافروں کے لیے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کے لیے شفاعت بھی ہوگی. ہاں
ان کے لیے مددگار بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہوگا، اور قرآن پاک کی بھی شفاعت ہوں گی جنہوں نے قرآن پاک سے محبت کی۔ لیکن دوسرے طرف یہ لوگ ہیں جو اب یہ بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے نا، تو ان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ ایک نفس دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکا۔ تو مراد کون ہے؟ غیر ہیں، کیونکہ وہ تو خود بھاگ رہیں گے۔ سورہ معارج اور سورہ عبسہ میں ہم نے پڑھا، بیٹا ماں سے اور ماں بیٹے سے، اور باپ بیٹے سے، اور شوہر بیوی سے، ہر ایک اپنے اپنے فریاد میں ہوگا، بھاگ رہا ہوگا۔ لیکن دو نیک لوگ نہیں، وہ تو مسکرا کے ارے وہاں الاخلاء یومئذ بعضهم الی بعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں، سورہ نمبر 43 مرم 67 میں۔ تو ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت نہیں ہے ان کے لیے۔ اب آگے وہاں اس کے لیے اس سے راضی کے وانا کچھ نہیں ہے، ایمان ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ ولا هم ينصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ کافروں کی حال ہے، ان سے کوئی راضی نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ بس ناراض ہے، بس ختم بات۔ اللہ فرماتا ہے اب دور ہو جاؤ، جہنم میں تڑپتے رہو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، وہ کیسے منظر ہوگا؟ اللہ قیامت کے منظر کو بیان کرتا ہے کہ انسان دیکھ۔ ایک انسان کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، ایک انسان آپ کو کہتے ہیں فلاں راستے پہ نہیں جائیے، ہو ڈاکو ہیں، ہاں، لیکن آپ بولتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن آپ کیمرہ لگا کے دکھا دے کہ دیکھ صحیح، روزانہ لوگ جاتے ہیں وہ لوٹے جاتے ہیں۔ جہنمیوں کے باتیں تک اللہ نے ہمیں سنائی ہیں، سنائی یا نہیں سنائی؟ جنتیوں کے باتیں تک ہمیں سنائی ہے رب کریم نے، سورہ اعراف میں روزانہ میں سناتے رہتا ہوں کہ جنتی کہیں گے ہاں جہنمیوں بتاؤ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، ہمیں تو مل گیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا سچ تھا؟ بولا ہمیں بھی مل گیا، جنت میں تڑپ رہے، اب کچھ کھانے کے دے دے، کچھ پانی کے دے۔ بولے نہیں، جنتی کہ اللہ نے حرام کر دیا تم پر، اب تڑپتے رہو۔ اللہ فرمائے اب تم فریاد کرو، تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، وہ میری بندگی کرتے تھے، تم مجھ پر ہنستے تھے، وہ تمہیں نیکی کی دعویٰ دیتے تھے۔ ایک بیٹے نے آج کہا، میں نے ایک کو بولا کوئی غلطی کر رہا تھا کہ یوں نہیں کرو، بولے صحیح ہو جاؤ۔ ایسے فرعون دنیا میں ہیں یار، اگر اس کو تھوڑا سا اب ایک پڑھا لکھا بچہ ہے اگر کہہ دیا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ فوراً ہے صحیح ہو جاؤ۔ انا للہ، ہمارے یہاں کہتے خدا واق دا ٹورے مکی ٹورے لا تورکا فردا، بولا یا اللہ اس کو اختیار نہ دیے تو اور، یعنی اگر کسی نے نمازی نے مسکرا کر کہہ دیا حضور یہ مسئلہ یہ ایسے ہے، آپ لڑ کیوں رہے یار؟ بھائی نہیں مانتا نہیں مانو، لیکن اس کو بولے ٹھیک ہے بات ختم۔ لیکن یہ لڑنے کا جواب تو قیامت کے دن دے گا۔ اس نے امر بالمعروف کیا، نہیں، اس نے اپنا حق ادا کیا کہ جو مسلمان کا حق ہے کہ نیکی کی بھی دعوت دے گا، برائی سے بھی روکے گا، یہ دوسرے مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ میرا یہ بیٹا غلطی کر رہا ہے، میں بولوں گا غلطی ہے، ہاں، ایک صحیح کام ہے، میں بولوں گا یہ صحیح کام ہے، آ جا۔ لیکن جس کو دعوت دی جائے وہ لڑے نہیں، بس لڑے گا تو اس کا حشر نشر برا ہوگا، ہاں، وہ تو صبر کرے گا کہ اللہ میں نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا، ہاں۔ اب اس نے جھڑک لیا۔ ایک نے یہاں پہ کسی کو بولا تھا، میرا مقتدی ہے، کہ بھائی یہ بچے جو ہے نا یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اب تو ہم بھی نہیں بولتے زیادہ تر، کیونکہ ہر ایک وقت کا فرعون بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ بچوں کے پیچھے صف ہے، مردوں کے بیچ ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تو میں نے بولا اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند امام کے قریب کھڑے ہوں کہ چلو نیابت کی بھی وہ رکھتا ہو، کوئی لقمہ دینے کی بھی وہ رکھتا ہو، تو وہاں دیکھا تو سب ادھر ادھر تھے۔ میں نے بولا یا اللہ یہ تو کچھ الٹا ہی نظام چل رہا ہے۔ بھائی پڑھے لکھے کچھ سلجھے ہوئے لوگ قریب ہو نا، نہیں بھائی یہاں تو بس اللہ کی امان۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہاں تیری پناہ شر پسندوں کی شر سے مانگ دے۔ ہم تو کبھی کبھی بتا دیں کہ طریقہ کار یہ ہے، صف یوں ہو یوں ہو یوں ہو، بس۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بولا کرو صف درست فرمائے، ہاں یہ بھی بول دیتے کہ امام صاحب بولتے ہیں نا یہ نہیں بولنا، ہم خود مرضی سے سب بنائیں گے۔
بھائی میری نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، کیسی بات کر رہے گا؟ یعنی اتنی اپنی فرعونیت کو نافذ کرنے کے چکر میں ہے کہ امام پر پابندی لگاؤ، تبلیغ نہ کرے۔ بھائی ہمیں پیارا ملک، آزاد ملک ملا ہے، ہاں، یہ جو ہم اتنا کھل کر کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس نبی اس ہستی پر ہم خوشی مناتے ہیں، تو یہی تو خوشی ہے کہ اس کی شریعت، ہاں، کہ کھل کر بیان کریں۔ جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا، کس کو؟ عذاب کو، وہاں ہم نے دوسرے بارے میں کیا پڑھا، وہاں دیکھیں، وہاں یہ دوسرے بارے میں دیکھیں، ان کی حالت یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیسے چیخیں گے اور چلائیں گے، ارے اللہ دنیا سے واپس بھیج دے، بس واپس دے، اللہ کہتے نہیں اب بات ختم ہو گئی ہے، اب تمہارا وقت، ہاں، یہاں دیکھیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا العذاب، یہ ورأوا العذاب، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی ہو گئی، وڈیرے فرعون اپنے پیروکاروں سے بولے گے بھائی ہم نے تمہیں گمراہی کا، دنیا میں تو گمراہ کیا نا، انہوں نے قتل کروائے، انہیں پھر قواریت کروائی، وڈیروں نے، بڑے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کروایا، بڑے بڑے ڈاکوں کو پالتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے ذریعے قتل و غارت کرتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں یہ نظام چل رہا ہے، اللہ ان کی شر سے بچائے۔ بھائی طریقہ تو یہ، ان ڈاکوں کو پکڑو، ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ ایک ٹیٹی نہیں اٹھا سکتے، ان کے پاس 100 افراد بھی ہیں اس ڈاکو کے پاس، اور سب کے پاس گنے بھی ہیں، کلاشنکوف بھی ہیں، کسی علاقے میں بھری بس کو پکڑ کے بھی اغوا کر لیتے ہیں، کیا حکومت نہیں پوچھ سکتی؟ ہاں، کہتے آدھا تیرا آدھا میرا، بس ہم آ جائیں گے تو ادھر سے لگا دے پھیرا، ہاں، پہلے سے بات طے ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، چلو ادھر کتنا کماؤ گے؟ تو بیزار ہو جائیں گے یہ وڈیرے، ہاں، یہ بٹیرے، یہ فرعونی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے بجائے اللہ کے بندگی کے، رسول اللہ کے سچ غلامی کے بجائے یہ وڈیروں کے پیچھے چل پڑے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، ادھر بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بولا آمین۔ تو اور عذاب دیں گے، ان کے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، پھر یہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم ان بڑوں سے ایسے بیزار، ارے یہ قیامت کا منظر تمہیں بتا دیا اللہ نے کہ تو ایسے کہے گا، شیطان ایسے کہے گا، تیرے وڈیرے ایسے بولیں گے جنہوں نے تمہیں بغاوت پر اٹھایا تھا، تمہارے لیے شراب و بدکاری کے اڈے بنائے تھے، یہ ایک دن بیزاری کا اعلان کریں گے، وہ اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، ایسے کہیں گے۔ تو رب کریم فرماتا ہے تو فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون، پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ فرماتا ہے تو نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی ان چیخنے چلانے سے، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی کہ چلو تمہیں مہلت دیتے ہیں، ہاں، ایک اوور اور کھیل لو، ہوتا ہے نا، میں میچ ڈرا ہو گیا، چلو ایک اور کھیل لو، 5 منٹ، بولے نہیں اب یہ آخری فائنل، آخری گیم پہ میچ ختم، اب دوبارہ دے رات لنشتہ بیا دنیا تا چیو زل شیو ور داخل پا قبرستان، کہتے دوبارہ نہیں آنا دنیا میں، قبرستان گیا، ختم فیصلہ، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ یا ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے اونچے محل کے رہنے والے، ان قریب تو مٹی میں جانے والا ہے، وہاں بھی تو اپنی بجلی اور اپنی روشنی، اور وہاں بھی تو کوئی فکر کر، کیا کرو گے؟ تو نے کیا سوچا نہیں ہے کہ حساب کتاب کا وقت؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، ہاں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، جب دیکھیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجا، شرکاء اپنے شریکوں کو، اپنے وڈیروں کو، اپنے بتوں کو، ہاں، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، یا اللہ یہ ہمارے وہ ہیں جن کو ہم تیرے علاوہ پوجتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، تیرے علاوہ ہم ان کو پوجتے تھے، تیرے علاوہ ہم ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ یہ بات ان کی صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ یا اللہ یہی تو ہیں،
یہاں کون مراد ہے؟ بت بھی مراد ہے، اور یہ جو گمراہ کون جو ہے نا یہ بھی مراد ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں شریکوں سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو انہیں بہکاتے تھے، اور وہ بت جن کی یہ لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے، ہاں، تو وہ کیا کہیں گے؟ اب یہ مشرک فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے، بڑے بت سب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ یہ جو پیروکار تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے، لوگوں کے بڑے گمراہ کن لوگوں کی باتیں مانتے تھے، اب یہ فریاد کریں گے اللہ یہی ہے، وہ بولیں گے نہیں یہ جھوٹے ہیں۔ مقصد تو بظاہر آپ دیکھیں تو جھوٹے تو نہیں لگ رہے، جھوٹے تو نہیں لگ رہے نا، ان کو پوجا بھائی، اور وہ بت کہتے نہیں جھوٹے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں معبود سمجھا، تو یہ تو جھوٹے تھے، ہم معبود تھوڑی تھے۔ اس پر کیا دلیل تھی؟ یا اللہ تو نے حکم نہیں دیا تھا، تو نے انبیاء بھیجے، آسمان سے کتاب ہے، پھر اس کے بعد علماء بھیجے، اس پر کوئی دلیل ہی نہیں تھی، جھوٹے ہیں۔ کہ ہمیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ہمارے شفارجی، ہمارے مشکل کشا، کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ اطاعت شاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے۔ کون؟ یہی بت پرست، یہی مشرک، یہی کافر، اور کہیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے، وہ گم ہو جائیں گے۔ جتنے بھی انہوں نے دنیا میں سوچے لگائی، جو شیطان نے ان کی ڈرائیونگ کی، جو جہنم پہ راستے پر چلایا، اور جو امیدیں ان کو، جو سورہ نساء میں آیت نمبر 118 میں کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی نا، اب یہ ان سے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور لوگ انہوں نے روکا لوگوں کو عن سبیل۔ ایک وہ ہے اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، ایک وہ لوگ ہیں دین کے طرف بلانے والے ہیں، نماز کے طرف بلانے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ دوسرے طرف جو سورہ توبہ میں 68 اور 69 نمبر آیت میں وہاں ذکر ہے، 67 سے شروع ہے کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ دیکھیں قرآن میں قریب مولا منافقین کی ان کلمات سے وہ کر رہا ہے کہ منافق وہ ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں آپ بتا؟ کتنے؟ لیکن اگر وہ علماء کے پاس بیٹھتے تو ان کو اپنی ایمانوں کی فکر ہوتی، کہتے نہیں بھائی اسے تو انسان، اللہ کریم نے جب منافق کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ بولے یہ منافق کا کردار ہے، انسان اپنے نظریے اور کردار سے اس کی گرفت ہوگی، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا نظریہ کیا ہے بھائی؟ اور روکتے تھے اللہ کے سبیل اللہ کے راہ سے، دین اسلام سے، رسول اللہ کے طریقوں سے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں سے۔ زدناہم عذابا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، زدناہم، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب بڑھا دیں گے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ کیا معنی عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے؟ یہاں اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک ہوتا ہے گمراہ گر، گمراہ کرنے والا۔ تو گمراہ کرنے والے کے لیے دگنے عذاب ہو گئے۔ سے معلوم ہوا کہ گمراہ گر کا عذاب گمراہ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا جرم بھی زیادہ ہے، خود گمراہ ہونا
اور دوسرے کو گمراہ کرنا. خیال رہے کہ یہ جتنوں کو گمراہ کرے گا اتنوں کا عذاب دیا جاوے گا. چنانچہ اس کی آگ زیادہ تیز ہوگی، اس کے سام بچھو زیادہ زہریلے، اور تمام دوزخوں کا خون و پیپ اس کا عذاب ہوگا. کہ خود بھی کافر ہے، دوسروں کو کافر بنانے والا، خود شرابی تھا، دوسروں کو شراب پلوانے والا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرنے والا، خود علماء سے دور تھا، دوسروں کے کانوں میں علماء کے خلاف شکوک اور شبہ پیدا کرنے والا. یہ سب سے بدترین انسان ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آج میں نے سورہ آل عمران میں طلباء کو پڑھا تو ان کے جو بڑے تھے نا یہودیوں کے، وہ عجیب عجیب سب باتیں بتاتے تھے کہ دیکھ ان کو باتیں نہیں مانا. لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم کسی کی بات پر باور نہ کرنا، یہودی کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو. یہ کہتے صبح صبح ان کے پاس چلے جاؤ ایمان لے آؤ. یہ بڑے جو گمراہ کرنے والے، پھر عصر کا ٹائم بولو یہ دین ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، تاکہ ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو جائے. مثال اس کے ایسی تھی، میں نے طلباء کو سمجھایا کہ آپ پڑھ رہے ہیں بڑے خوش ہیں، ایک شخص نے سازش کی کہ یار یہ درس قرآن کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے، وہ بھی آئے، یار ہم بھی سننے جاتے درس. اب کے ساتھ درس سنا، 2 دن سنا، اس کے بعد بولا بھائی یہ درس تو صحیح نہیں ہے، ہم تو وہاں مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ایسے درس نہیں ہوتا. یعنی کسی طریقے سے دل میں شکوک پیدا ہو جائے تاکہ بیڑا غرق ہو جائے. ہمارا تو ویسے بھی غرق ہے. تو پھر ان کو دگنا عذاب ہوگا. ایک تو خود دور ہے دین سے، دوسرا دوسروں کو بھی دور کرنا. یہ کردار قرآن نے منافق کا بتایا، گمراہ اور گمراہ گر. تو رب کریم نے فرمایا بما کانوا یفسقون، سبب بتایا کہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں. وَيَوْمَ يُفْسِدُونَ، فساد کرتے تھے. اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے فی کل امت، ہر امت سے شہیدن، ایک گواہ، عالم ان کے خلاف، من انفسہم، ان کے نفسوں سے. یعنی ان کا نبی، ہر قوم ایک نبی انہی کے میں سے آیا، انہی کے ہم زبان آیا، وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، یہ پھر بھی بت پرستی میں ان خرابیوں میں لگا رہے، گواہی دے گا. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے محبوب پھر ان سب کے خلاف تمہیں ہم گواہ بنا کے پیش کریں گے. سب کی گواہی، پھر سب کے لیے گواہی، پوری امتوں پر تیری امت گواہی دے گی، پھر تمام مخلوق پر آپ گواہ ہوں گے. کیا عالم ہوگا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، رے محبوب ہم نے آپ پر ایسے کتاب قرآن پاک نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے اس میں قرآن میں مسلمانوں کے لیے. یہاں پہ بڑی تفصیل ہے یہاں پہ، لیکن اور یہاں پہ یہ باتیں بھی لکھیے کہ امام شافعی نے ایک رسالے کے خوب میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب اور اپنے پیارے عقائد و اذان کے سنت کے فہم عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی حادثے پیش آئے گا، اس کے اب دیکھیں اس کے متعلق اللہ نے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے. آج ہم نے فسادات کے بارے میں کہا کہ فسادات کیوں آتے ہیں. سورہ اسی نحل میں 60 نمبر آیت گزر گئی. اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی زندہ نہ رہتا زمین پہ. اور پھر سورہ فاطر کی 35، بھی سورہ روم کی آیت نمبر 41، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 30. تو اس کا علاج بھی بتایا. اب رجوع کرے میں عذاب بڑھا دوں گا. موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا آخرت سے متعلق تمام عقائد بیان فرمائے، اور امر و نہیں، اور حلال و حرام حدود بیان فرمائے. بعض کا قرآن مجید میں سراتن ذکر ہے، بعض
کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے سنت کے حوالے سے کر دیا کہ تم نبی کے بھی محتاج ہو، ان سے مسائل وہ تمہیں بتائے گا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور بعض احکام کو اجماع کے سپرد، جس پر علماء وہ اجماع کرتے جو سورہ نساء میں 115 میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا یہ اجماع امت ہے۔ وہ گمراہ، اس پر مزید تفصیل ہے۔ وقت ختم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے۔ کریم مولا جتنی زندگی تیرے توفیق سے، تیرے کلام سے یا اللہ محبت بھی کرتے، اس کو پڑھتے بھی ہیں یا اللہ پڑھاتے بھی، کریم مولا آخری سانسوں تک قرآن پاک کی محبت، پیارے نبی کی پیارے سنت سے محبت، پیارے نبی کی سچی محبت، تیری بندگی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ، اسی راستے پر جو صراط مستقیم ہے ہم سب کو چلا، اسی پر جینا ہو، اسی پر موت ہو، اور انہی پر چلنے والوں نیک لوگوں کے زمرے میں قیامت کی ہم محشور ہو۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔